ہمارے حضرت فرماتے تھے نفس کی نہ سنو، اللہ سے ڈرو۔ کس سے ڈرو؟ اللہ سے ڈرو۔ دوسری بات فرماتے تھے اللہ سے ڈرو، عورتوں کی اور خصوصاً بوڑھی عورتوں کی بات نہ سنو۔ کیا بولتے تھے؟ عورتوں کی اور بوڑھی عورتوں کی کیا نہ سنو؟ بات نہ سنو۔ اگر سنیں گے تو پھر اللہ کا ڈر نکل جائے گا، پھر وہ ایسے وسوسے میں ڈال دیں گے تمہیں اور تم خود اس کے شکار ہو جاؤ گے۔ شادی میں بولیں گی اگر عورتوں کی اور بوڑھی عورتوں کی بات سنیں گے تو رسما کرو بولیں گے۔ کیا بولیں گے؟ رسما کرو بولیں گے، بھئی یہ رسم کرنا جی۔ ہلدی سے شروع ہوا تھا حساب، ہلدی کا رسم بول۔ دیندار گھروں کے اندر بھی ہم ان چیزوں سے نہیں نکل پا رہے ہیں، اللہ ہی ہماری حفاظت کر۔ بڑی ساڑی کا رسم بول کو، چوٹی کا رسم بول کو، ہاں جی، پٹیاں کا رسم بول کو، لڈو کا رسم بول کو، جماگی کا رسم بول کو۔ بڑے بڑے نیک سیرت لوگ بھی جھک کے ایسے سر کو وارنے لگا لیتے، وہ کیا مزہ آتا کہ اس میں۔ بڈھوں کی اور بوڑھی عورتوں کی اور عورتوں کی بات سنے تو تمہاری شادی کو وہ اور اتنا نافرمانی میں گھسا دیں گی، اس میں سے تم باہر نہیں نکل سکو گے۔ اللہ سے ڈرنا، عورتوں کی اور بوڑھی عورتوں کی بات نہیں سننا۔ اب شادی ہونے کے بعد بھی چھوڑتے نہیں، شادی ہونے کے بعد بھی نہیں چھوڑتے۔ پہلی زج کی رہے مانو گھر میں کرنا، اللہ میاں کیا تو حصہ بانٹ کو ڈالیں گا؟ پہلی زج کی مانو کرانا ان کو، ہاں بھائی میراث میں حصہ بانٹے سر کا مفتی صاحب کیا تو بھی حصہ بانٹ کو ہے کیا؟ مفتی انور صاحب نے پڑھایا ہمیں جو فرائض، علم الفرائض، بھائی انہوں نے تو نہیں بتایا نا بابو۔ پہلی زج کی ماں نو کرانا، دوسری زج کی مرد نو کرانا، پھر تیسری زج کی ہے تو پھر مانوچ کرانا کہتے۔ بائک بچی پیدا ہوئی تو نانی نو تولا سننا دینا کہتے، اور کب بھی بچی گھر کو جان دے توشہ لے کر آنا کہتے۔ یہ بڈھی عورتوں کی اور گھر کی عورتوں کی بات سنے تو انہوں ایسا دیوانہ بناتے کیا رہے تیرے جو توشہ بھی لالی نہیں، اب ان رات کو سو کے کھکرتا کیا گیا تیرا اماں توشہ بھی دینی بول کو۔ بوڑھی ادھر بولنا، بیٹا ادھر کھکرنا جورو۔ تھوڑے بڈھے ایسے بھی رہتے، توشہ لے کے تو بھی کیا بولتے، کیا پوٹلے گوشت ملا نہیں تیرے بابا کو، چھیلی کا گوشت دیکھو بھیجا ہے، ایسا بھی پھرو۔ اللہ سے ڈرو۔ دوسری بار آیا ہے نکاح کے خطبے میں کیا؟ اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب کہ عورتوں کی اور بوڑھی عورتوں کی بات نہیں سننا۔ اگر ان کی بات سنیں گے ہماری زندگی کو وہ ایسے راستے پہ لگا دیں گے کہ وہ زندگی جینا تنگ ہو جائے گی۔ یہ حصہ کہیں بھی نہیں ہے کہ بھئی پہلی زج کی فلاں اور دوسری زج کی فلاں بول کے۔ نکاح کر کو دے دیے ہو گیا، وہ اتنے بڑے مالدار رہے تو آستی میں حصہ دیتے میراث میں۔ یہ اٹھے بیٹھے لیتے رہنا، اٹھے بیٹھے گھڑی گھڑی کو کیا کیا کی دیتے رہنا، پھر اس کے اوپر لڑتے رہنا۔ میرے عزیزوں باہر نکلو یہ رسومات سے۔ اللہ تعالیٰ دیکھو ڈر سناتے، خطبہ نکاح میں 3 بار واتقوا اللہ بول کے آتا، اللہ سے ڈرنے کا مقام ہے۔ تو ہمارے استاد فرماتے تھے مفتی انور الحق صاحب، پہلی بار اللہ کا ڈر سناتے تو اپنے نفس کی نہ سنو، نفس کی سنو گے تو پھر اپنی بیوی پر یہ اطمینان قائم نہیں ہوگا۔ نکاح خطبہ کے بعد جو بیوی تمہاری زوجیت میں آئی ہے وہی تمہارا جوڑا ہے، اور اس کے اندر تم خوش ہو جاؤ، اس میں تم کیا ہو جاؤ؟ خوش ہو جاؤ۔ اور دوسری بار اتقوا اللہ کہ پھر کیا ہے کہ اپنے گھر کی عورتوں کی اور بوڑھی عورتوں کی بات نہ سنو، اور اس سے جو ہے وہ تمہیں دوسرے راستے پہ لگا دیں گے۔